اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری اگلی 6 آیات کی ریویژن ہے۔ دیکھیے، ہم نے سورہ مبارکہ میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا وحی کی، وہی کی جو نوح کی طرف کی، وہی کی جو موسیٰ کی طرف کی، عیسیٰ کی طرف کی، پہلے پیغمبروں پہ کی۔ اور سب پیغمبروں کا پیغمبروں کے لیے پیغام کیا تھا؟ اقیم الدین، اللہ کا دین قائم کرو۔ اس کی شریعت کے راستے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس اللہ کا دین کو قائم کرو۔ اب اسی سے بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ کس کے لیے؟ اقیم الدین سے، فلذالک، پس لیے اسی کے، فدعو، تم پکارو۔ کس کے لیے؟ جو اقامت الدین ہے، جو دین قائم کرنا ہے، جو اللہ کا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ توحید کا پیغام ہے، وحدانیت کا پیغام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، بس اسی پہ جم جاؤ، اسی پہ قائم کرو۔ فلذالک، پس اسی کے لیے پکارتے رہو، اسی کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے رہو۔ واستقم، اور ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، کما امرت، جو کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقیم الدین، دین کے اوپر قائم کرو، وہی اسی کے اوپر۔ ولا تتبع، اور مت اتباع کرنا، پیروی کرنا، اہواہم، لوگوں کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی۔ ان کی خواہشات کیا تھیں؟ کہ کچھ یہ پیش اپ کر لیں، کوئی مکمکہ کر لیں۔ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، 1 سال کی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آپ ہمارے بتوں کی جو ہے وہ کر لیجئے، ہمارے بتوں کو برا بلا مت کہیے۔ یہ تو ان مشرکین مکہ کا تھا، اور ساتھ فرما بھی دی گیا کہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہ یہود و نصارہ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین میں جو ہے وہ شامل نہ ہو جائیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، مسلمانوں سے لڑائی کس بات کی ہے؟ دین کی لڑائی ہے ان کی۔ آج بھی جو ہے وہ مسلمانوں سے اس دین کی بنا کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، لیکن اس وقت شریعت کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج بھی آپ ان کی بات مان لیں، مسلمانوں سے سب سے بڑا، مسلمانوں کا ان سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہوگا اگر ہم ان کی بات مان لیں۔ لیکن ہمیں تو منع فرما دیا گیا کہ ان کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کا پیغام ہے، رسالت کا پیغام ہے۔ شریعت وہی ہے جو پہلے انبیاء کرام کی طرف تھی، اسی کو پکاریے، اسی کے اوپر جم جائیے، جو آپ کو حکم دے دیا گیا ہے، اور مت ماننا ان کی خواہش۔ اور کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میرے پاس تو یہ قرآن ہے، یہ میرے رسول کے اوپر اترا ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اس سے پہلے جو کچھ آیا اس پہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن اس کے اوپر میں عمل ابھی نہیں کروں گا۔ میں مانتا ہوں کہ جو وہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تھی، میں مانتا ہوں کہ زبور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تھی، توریت اللہ نے اتاری تھی، لیکن اب وہ اصل توریت، اصل انجیل، اصل زبور کہاں ہے؟ وہ تو لوگوں نے تحریفات کر کے ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں سے شامل کر دیں، جو چاہا شامل کر دیا، جو چاہا اس میں سے نکال لیا۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے، تو میں تو اس پہ ایمان رکھتا ہوں۔ وَقُلْ آمَنْتُ، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، بِمَا أَنزَلَ اللہ، جو اتارا اللہ نے، من کتاب میں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِعَدْلٍ بَيْنَكُمْ، کہ میں فیصلہ درمیان انصاف کے ساتھ کروں۔ کہ کیا؟ کہ جو میرے پاس آیا ہے وہی میں نے پیغام آپ کو دیا ہے، اس میں سے کوئی اپنی طرف سے میں نے کوئی ازم اور کوما فل سٹاپ یا وہ نہ میں نے ڈالا ہے، نہ میں نکال سکتا ہوں۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو کچھ ہے وہ تمہارے درمیان دے دوں۔ دیکھیے، بات ایک ہی ہے۔ وہ بات کیا ہے جو سورہ کاف میں ہم پڑھتے ہیں؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ حق ہے، یہ سچ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَلْيُؤْمِنْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل کرتا ہے اس کو مان لے، اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ فَمَنْ شَاءَ، اور جس کا دل نہیں دل چاہتا ہے، فَلْيَكْفُرْ، وہ انکار کر دے۔ اور اللہ نے ظالموں کے لیے عذاب، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہم بارہا پڑھتے ہیں۔ اصل جو بات ہے وہ بات یہی ہے کہ تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے، کوئی دروغہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اسلام جو ہے وہ لاٹھی کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، گولی کے زور پہ نہیں آتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے نہیں، تلوار کے اسلام پیار سے آیا ہے۔ جب بھی کسی جگہ جاتے، جا کے پہلا پیغام کیا دیتے؟ سب سے پہلے دیکھیے اذان دے کے کہ اگر تو اذان کی آواز آ رہی ہے اور اذان کا جواب مل رہا ہے تو اسلام مسلمان ہے۔
نہیں ہے تو ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسلام قبول کرتے تو وہ ایسے بھائی بن جاتے ہیں. اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ان کو کہا دیا جاتا کہ جزیہ دو, تم ہماری پناہ میں ہو, یہاں پہ لا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہماری ہوگی اور تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے. یہی حکیم الدین ہے, یہی ہمیں کہا گیا ہے کرنے کے لیے. اب اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان سے جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی. تو اسلام پیار سے آتا ہے. تو یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس کو مان لے, جس کا دل کرتا ہے انکار کر دے. بس جو انکار کرے گا اس کے لیے پھر آگ کا عذاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ ربنا و ربکم, اللہ تمہیں بھی دیتا ہے, پالتا ہے, اور اللہ ہمیں بھی پالتا ہے. اللہ تمہارا بھی رب ہے اور اللہ ہمارا بھی رب ہے. اس بات میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں. پھر ٹھیک ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا, جو تم کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. یہ وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کے اعمال اچھے تھے. جس کے اچھے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں گے ان کو, اور جن کے برے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے, جیسے ہم نے پڑھا کہ اس میں جو ہے وہ کہ وہاں پہ دو فریق بن جائیں گے, ایک جنتی ہوگا ایک جہنمی ہوگا. جو ایمان لے آیا وہ جنتی ہوگا, جو ایمان نہیں لائے گا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا. تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. لا حجت بیننا و بینکم, ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ اللہ کا پیغام دے دیا ہے, ماننا ہے منو, نہیں ماننا نہ صحیح, کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں. اللہ یجمع بیننا, اللہ پھر ہمیں اکٹھا کرے گا, وہ جمع کرے گا روز محشر, اور اکٹھا کر کے وإلیہ المصیر, اسی کی طرف جانا ہے, وہ فیصلے کر دے گا. پھر وہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اصل تو ایمان بالغیب ہے نا. آج اگر ہم غیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, اس کے فرشتوں پہ, اس کے رسولوں پہ اور روز آخرت کے اوپر, اسی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں, اور جو کچھ قرآن میں ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے, فاستقم, جم جاتے ہیں, کما امرت, جس کا ہمیں حکم ہے. اگر ہم اسی پہ رہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں, اور اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کر رکھا کہ میری راہ پہ نہیں چلو گے, شیطان کی پیروی کرو گے, شیطان کے ساتھ تمہیں بھی جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ بھر دوں گا. جہنم جو ہے وہ شیطان اور ان کے ساتھیوں کے لیے ہے, اور تم اگر اس کا ساتھ دیتے ہو تو تم شیطان کے ساتھی ہو. جہنم تمہارا بھی حق ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. والذین یحاجون فی اللہ, اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں, من بعد ما استجیب لہ, بعد اس کے کہ اس کو جو ہے وہ پسند کر لیا کچھ لوگوں نے. اس وقت کیا ہوتا تھا مکہ میں اگر کوئی انڈیویجول اسلام قبول کر لیتا, اس کو پھر اس کی بہن, اس کا بھائی, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کے بچے, اس کی بیوی ایموشنلی بلیک میل کرتے کہ ٹھیک ہے جی, اگر تم نے ہمارے ساتھ آنا ہے تو, اور نہیں تو پھر جو ہے ہم تمہارا بائیکٹ کر دیں گے. شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیوں محصور ہوئے تھے؟ اسی لیے کہ سوشلی بائیکٹ کر دیا گیا تھا, ایک انڈیویجولی انفرادی طور پہ, اور ایک اس کے علاوہ کہ اجتماعی طور پہ, کہ ٹھیک ہے بھی اس کا مال نہیں لینا کسی نے بھی, اس کے ساتھ کسی نے لین دین نہیں کرنا, اس کی دکان ہے کھلی, کوئی گاہک نہیں جائے یہاں پہ. اب اگر اس نے آج بھی اگر کوئی توحید کا نعرہ لگاتا ہے, آج بھی جو ہے وہ توحید کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے, تو پھر جن کی دکانیں بند ہوتی ہیں, جن کے دربار کھلے ہوئے ہیں, سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا. آج بھی اب دیکھ لیجئے, کوئی شخص جو ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے تو اس کے گھر والے سب سے پہلے اس کے سامنے, تو معاشرے کو چھوڑ دے گا. لوگ کیا کہیں گے کہ اس دفعہ جو نے جو ہے وہ 11ویں کی دیگی نہیں پکائی, تو نے اس دفعہ تم شادی پہ تم نے یہ رسومات نہیں کی, تمہارا جو ہے وہ شادی کیسے ہو گئی. آج بھی جو ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں جھگڑ کرتے ہیں, حجتہم داحضۃ, ان کی حجت, ان کی دلیل, ان کا جھگڑا بالکل بودا ہے, پھسپھسا ہے. داحض کس کو کہتے ہیں؟ کمزور کو, پھسلنے کو, زائل ہونے کو, ختم ہونے کو. ان کی جو دلیل ہے نا, وہ جو دیتے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل صرف اندہ رب, ان کے رب کے ہاں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ صرف قرآن ہے اور سنت ہے. اس کے علاوہ جو کوئی مرضی دلیل دے دے, جس طرح کا مرضی جو ہے وہ بات کر دے, وہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردان ہے. وعلیہم غضب, اور ان کے اوپر کیا ہے؟ غضب ہے, غصہ ہے اللہ کا. ولہم عذاب شدید, اور ان کے اوپر جو ہے وہ سخت, ان کے لیے سخت عذاب ہے. کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ اگر تم وقل الحق من ربکم, یہ تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے, حق ہے. جس کا دل کرتا ہے مان لے, جس کا دل کرتا ہے نہیں مانے. جو نہیں مانے گا ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. تو یہ سامنے کلیئر پکچر ہمارے سامنے ہے. اب فیصلہ ہمارا ہے, مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے, کب ختم ہو جانی ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اس سے پہلے ہم اس کو سچ مان لیں, سچ مان کے اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں. اگر نہیں چلیں گے تو پھر انجام ہمارے سامنے ہے. اللہ الذی,
اللہ تو وہ ہے، مارکر اور دیجیے گا، اللہ تو وہ ہے جس نے اتاری ہے یہ کتاب بالحق کے، حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، سچائی کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے۔ جب سچائی کے ساتھ اتری ہے، قل الحق، سچ ہے، جس نے ماننا ہے مانے، جس نے ماننا نہیں مانے، یہ اتاری ہے۔ والمیزان، اور میزان، میزان کیا؟ ترازو۔ دیکھیں ترازو کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو مادی ہوتا ہے جس میں ہم چیزیں تولتے ہیں، اجسام تولتے ہیں، ایک علمی ہوتا ہے جس میں عقل سلیم کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک یہ قرآن ترازو ہے، ایک اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حقوق کا ترازو ہے کہ جس میں دیکھا جائے گا کہ کیا جو حق اللہ کا تھا اس نے اتنا ہی اس کو ادا کیا ہے، اسی لیول پہ جو ہے وہ اس کو ادا کرنے گیا ہے۔ تو یہ عدل کا ترازو، ایک عدل کا ترازو ہے اور ایک یہ دینی ترازو ہے۔ اللہ نے اس کو جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ ہم ہر کوئی اپنے آپ کو اس ترازو کے پلڑے میں ایک طرف قرآن رکھ لیں، دوسری طرف رکھ کے دیکھیں کیا جو قرآن کہتا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ اس ترازو کے اوپر ہم خود کس طرح پورے اتر سکتے ہیں؟ تبھی پورے اتر سکتے ہیں جس طرح جو ہمیں کہا گیا ہے اس کو ہم اپنے دل سے پرخلوص انداز میں مخلص ہو کے کرنے کی کوشش کریں، تبھی یہ ترازو کا پلڑا جو ہے وہ برابر ہوگا، نہیں تو برابر نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے سامنے چاہے جتنے مرضی نیک پاک باز بنتے رہیں، لیکن ہمارا جو اندر ہے وہ اندر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ہم کس لیول پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں خود ڈیفائن کر دیتا ہے کہ تمہاری سنسیریٹی کا لیول کیا ہے، اس میں سے دکھاوا کتنا ہے اور اللہ کی رضا کتنی ہے۔ جو اللہ کی رضا ہوگی اس کا وزن جو ہے وہ کہیں بھاری ہوگا، جو اللہ کی رضا نہیں ہوگی صرف دکھاوا ہوگا تو دکھاوا پھر لوگوں سے لے لیں، لوگوں نے تو کچھ دینا نہیں ہے۔ اللہ نے نازل کی ہے وما یدریک لعل اللہ ساعۃ قریب، ایک طرف سے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ترازو پکڑا دیا گیا کہ اس میں ایک طرف اللہ کے احکامات کو، قرآن کو رکھ لو، ایک طرف اپنے آپ کو رکھ کے خود دیکھ لو، اور پھر ساتھ کہہ دیا وما یدریک لعل اللہ ساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتا کہ گھڑی قریب ہی ہو۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں مہلت کا بھی نہیں پتا کب ختم ہو جانی ہے، اگلا لمحہ ہے، اگلا گھنٹہ ہے، اگلا دن ہے، کیا ہے، nobody knows، کسی کو کسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی جس وقت یہ تمہارے پاس حق آیا لنگوٹ کس لو اور اس کے پیچھے چل پڑو، پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے۔ اس ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ اور تائب ہو کے اللہ کی راہ پہ چل پڑو۔ یہ نہ ہو کہ وہ گھڑی آ جائے، وہ گھڑی کب آنی ہے؟ گھڑی تو یہ ہے کہ جس وقت انسان مرتا ہے قیامت سامنے کھڑی ہے، جس وقت بندہ فوت ہوا اس وقت تو پتہ چل گیا فوراً ہی، جس وقت لینے آئیں گے وہیں پتہ چل جائے گا کہ اگلا جو ہے وہ اگلی منزل کیا ہے۔ لینے والے اچھے کپڑے لے کے آتے ہیں، لباس لے کے آتے ہیں، خوشبوئیں لے کے آتے ہیں، سلامتیاں بھیجتے ہیں، سمجھ لو جو ہے وہ بات بن گئی ہے۔ اگر لینے والے مارتے ہوئے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ منہوں پہ پشتوں پہ مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں، لے جا کے اوپر سے دھکا دے دیتے ہیں، تو پھر مقدر تو خراب ہو گیا وہیں پہ۔ تو یہ قیامت کب ہے؟ اصل میں یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ بہت دور کی بات ہے، نہیں، دور کی بات نہیں ہے، یہ اگلے پل میں آئی کھڑی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا فاصلہ رہ گیا ہے میرے اور اس میں یہ آیا ہوں اور یہ اتنی دوری ہے، یہ بس جتنی طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یا یہ کہ میں یہ ہوں اور یہ قیامت ہے۔ صحابی نے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ کب آئے گی؟ فرمایا قیامت تو بہت جلدی آنے والی ہے، تو بتا تیاری کیا کی ہے؟ وہ بھی اچھا، اس نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ہے۔ تو پھر کہا کہ جس کے تو نے محبت کی ہے وہیں پہ جو ہے وہ خود جو ہے ان کے ساتھ تیرا معاملہ ہو جائے گا، تو کیا خبر کہ وہ قریب ہی ہو۔ یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا، اس کی جلدی کون کرتے ہیں کہ جب ان کو توحید کا سبق دیا جاتا ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چند لمحے ہیں، چند گھڑیاں، سیدھے ہو جاؤ، کہتے ہیں اچھا میں نہیں ہونا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ جو کفار مکہ، مشرکین اور بڑے یہی کہا کرتے تھے اس وقت کے جو جاہل تھے کہ اچھا جو عذاب لانا لے آؤ۔ ہم نے کتنی دفعہ کڑا، کتنی انبیاء کرام کے قصوں میں پڑھا کہ اچھا جو جس کا تم ڈراوا دیتے ہو نا وہ لے آؤ۔ تو جلدی تو وہ کرتے ہیں جو اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے تو نہیں دیکھی قیامت آئی کبھی بھی، اتنی زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم نے تو قیامت نہیں دیکھی۔ جو آسمان ہمارے سر پہ توڑنا ہے نا توڑ دو، ابھی یہ کیا لے آؤ، جو عذاب ہمارے اوپر جو ہے اتارنا ہے اتار دو۔ تو اس کی جلدی وہ کرتا ہے جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور جو ایمان والے ہیں مشفقون منہا، وہ تو اس سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں میرے اعمال ایسے ہیں وہ آگے قبولیت بھی ان کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں میری سنسیئرٹی کا لیول کیا ہے، پتہ نہیں میرے خشوع و خضوع کو اللہ نے پسند بھی فرمایا کہ نہیں فرمایا، پتہ نہیں جو ہے وہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جو انجانے میں ہو گئی۔ اس لیے مومن تو جو ہے وہ ہمیشہ، مسلمان تو دعا مانگتا رہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ کی بھول چوک ہوگی، کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دینا۔
وہ تو ڈرتے رہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اگلی لمحہ آ گیا تو پتہ نہیں ہم معافی کے قابل بھی تھے کہ نہیں قابل تھے. وہ تو ڈرتے ہیں اس سے. کیوں ڈرتے ہیں؟ وَيَعْلَمُونَ، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اَنَّهَا الْحَقُّ، یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچی بات ہے کہ وہ قیامت آنی ہے اور قیامت سامنے کھڑی ہوئی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے اوپر والے ماں باپ بہن بھائی پھر برابر والے پھر چھوٹے دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو جب تک ہمیں اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اس وقت تک کی مہلت ہے. جیسے ہی وہ سوئچ آف ہوگا، جیسے ہی لینے والے آئیں گی مہلت ختم. اس کے بعد پھر ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. اس کے بعد پھر دارالعمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر تو دارالجزا ہے. عمل کی جگہ یہی دنیا ہے. اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے تو کر لیں. جو مان لے گا وہ سچ ہے، جو حق ہے یہ تیرے رب کی طرف سے مان لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں مانے گا تو نہ صحیح. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں اَنَّ الْحَقَّ، کہ بے شک یہ حق ہے. الا، خبردار، حرف تنبیہ ہے یہ. ان الذین یمارون فی الساعۃ، بے شک جو اس ساتھ کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یقین نہیں ہے، شک سے جھگڑا کرتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ کہیں دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو حق کی کوئی بات نہیں. مطلب یہ ہے کتنی حقیقت ہے یہ، اتنی ہی حقیقت جیسے میں سامنے اور آپ میرے سامنے. یہ تو حقیقت ہے. ایسے ہی ہے کہ یہ گھڑی ہمارے سامنے آئی کھڑی ہے. جو اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جو اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انجام کیا ہوگا. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر. لطیف کا معنی ہم مہربان کر دیتے ہیں، اس کا معنی باریک بین ہے. وہ اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ ایک چھوٹی خواہش بھی انسان کی اس طرح پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میری یہ ضرورتیں پوری کیسے ہو رہی ہیں. اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جانتا ہے. اللہ بندے کو بندے سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے. اتنی بندہ اپنی حفاظت خود نہیں کرتا جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اس کی. اس لیے کہ وہ پروڈکٹ اس کی ہے، وہ خالق اس کا ہے. اللہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائے کھلونوں کو جو ہے وہ آگ میں پھینکوں. اللہ تو کبھی نہیں چاہے گا. لیکن یہ بندے کے کرتوت ایسے ہوں گے کہ پھر بندہ جو ہے وہ خود جہنم کی طرف جو ہے وہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک آگ کا اللہ روشن ہے اور لوگ ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جل مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اس میں گرتے چلے جاتے ہیں. میں ان کو کمر سے پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں کہ نہ جاؤ، یہ آگ ہے، یہ جہنم ہے. لیکن لوگ ہیں کہ اس پروانوں کی طرح اس میں جو ہے اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. اللہ تو مہربان ہے بعبادہ ہی، اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. اس نے رزق کسی کا بند نہیں کیا. چاہے کوئی اس کو جو ہے وہ مانتا ہے رب اپنا یا نہیں مانتا، چاہے اس کے ساتھ اس نے اوروں کو شریک کر رکھا ہے، وہ رزق کسی کا بند نہیں کرتا. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، حالانکہ وہ غالب ہے اور طاقتور ہے. وہ چاہے تو جو ہے وہ کسی کو روک لے. بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی کے اوپر، گناہ کے اوپر پکڑنا شروع کر دیں تو کوئی زیرو جو ہے وہ یہاں پہ زندہ نہ رہے. لیکن اللہ کا کیا، اللہ نے جو ہے وہ ایک خاص مدت کی ایک مہلت جو ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے اور یہ بات جو ہے وہ لکھ رکھی ہے. اب وہ مہلت پوری ہوگی، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. من کانا یریجو حرث الآخرۃ، کون ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے؟ کون ہے جو دنیا میں کچھ اپنے بیج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ محنت کر کے چاہتا ہے کہ اس کا پھل مجھے آخرت میں ملے؟ جس کے دل میں تو یہ خواہش ہے. یہ کھیتی سے کیوں مثال دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بیج بوتا ہے، اس بیج بونے کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ گوڈی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس میں سے جو ہے وہ جڑی بوٹیاں جھاڑیاں نکالتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کھاد ڈالتا ہے، اس پہ سپرے کرتا ہے. کس لیے؟ اس کو امید ہے کہ یہ ایک بیج جو میں نے لگایا تھا یہ مجھے اس کا پھل ملے گا. اب خواہش یہ ہے کہ پھل یہاں پہ لینا ہے یا وہاں پہ لینا ہے. جو تو صرف دنیا کے لیے لینا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور وہ جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، سارا وہ بھی نہیں ملتا. لیکن آخرت کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ جو تم کھیتی کرو گے نا اس کو میں زیادہ کر کے دوں گا. اس کو میں 10 70 700 بے حساب کتنی کر کے دوں گا. اس کی مثال دی گئی ہے کہ تم ایک بیج بوتے ہو، اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے کے اوپر کتنی برانچز بنتی ہیں، کتنی جو ہے وہ شاخیں بنتی ہیں، ہر شاخ میں کتنے جو ہے وہ پھر آگے سے جو ہے وہ پھول لگتے ہیں، کتنے سٹے لگتے ہیں، اس میں کتنے دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانہ کہاں پہ چلا گیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، من کانا یرید حرث الآخرۃ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم جو ہے وہ اضافہ کر دیں گے. کتنا؟ بے حساب اضافہ کر دیں گے.
अल्लाह सुब्हानहू तआला सिंसियरिटी चेक करेगा, उसको जो है वो तराजू में जो है वो तोलेगा और तोल के देखेगा कितनी सिंसियरिटी के साथ इसने जो है वो ये काम किया, उसके मुताबिक उसको जो है वो फिर उसका सिला जो है वो दे देगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि दोनों शख्स एक ही काम कर रहे हैं, एक शख्स जो है किसी को 100 रुपया दे रहा है, दूसरा भी 100 रुपया दे रहा है, एक दिल से दे रहा है और दूसरा जो है वो दिखावे के लिए दे रहा है, तो दोनों का अजर बराबर तो नहीं हो सकता। एक ने 100 दिया है, वो 100 उसने अपने ऊपर जो है वो जबर करके दिया है, दूसरे के पास फालतू हजारों हैं और उसमें से उसने दिया है, तो दोनों का लेवल तो डिफरेंट होगा ना। तो जो लेवल डिफरेंट होगा उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें जो है वो फिर भाग लगा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो आखिरत की दुनिया खेती चाहता है, नज़ीद लहू फी हर से ही, उसके लिए हमें आखिरत में जो है वो बढ़ा देंगे, इजाफा कर देंगे। अमन काना युरीदु हरसद दुनिया, और जो चाहता है कि मुझे इस दुनिया में से मिल जाए, नोइत ही, हम उसको देंगे, हम देंगे उसको इसमें से, लेकिन वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा उसका। दुनिया में वो मेहनत करता है, उसकी मेहनत का फल हम उसको दे देंगे, सारा नहीं देंगे, जितना उसका हिस्से में हमने रिस्क लिख रखा है उतना हम दे देंगे उसमें से, लेकिन अगर उसकी एफर्ट जो है वो आखिरत के लिए नहीं है तो फिर उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। जिसने कहा दुनिया में मैं सखी कहलाया जाऊं तो वो सखी कहलाया जाएगा, जिसने कहा दुनिया में मैं जो है वो आलम कहलाया जाऊं वो आलम कहलाया जाएगा, जिसने कहा दुनिया में जो है वो मेरे लिए कोई नाम बन जाए, नामवर हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए एक नाम बन जाए, तो दुनिया में उसका नाम होगा, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। वो हदीस है ना, मैं बारहा अर्ज किया करता हूँ, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स वहां पे आएगा, उसके जख्मों में से जो है वो खून निकल रहा होगा, वो शहीद होगा और उसको हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दिया जाए। वो कहेगा या अल्लाह मैं तेरी खातिर शहीद हुआ, अभी तो जख्मों में से खून भी निकल रहा है। अल्लाह कहेगा तू मेरी खातिर शहीद नहीं हुआ, तेरे दिल में थी चाह थी कि वहां पे तेरा नाम बने और तुझे लोग कहें क्या बहादुर जेरी था, किस तरह लड़ा, तो लोगों में तेरा नाम हो गया, बहादुर ठहरा दिया गया, वहां पे मेडल्स तुम्हारे नाम पे बन गए, तुम्हारे वहां पे जो है वो शाहराएं चौंक तुम्हारे नाम पे बना दिए गए, तो तेरे यही ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश तेरी पूरी होगी, यहां पे तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं। ऐसे एक आलम होगा, वो आलम जो है वो चेहरे पे मेहराब होगी और लोग जो है वो उसको जो है वो लोग दुनिया में जो है वो एक किस्म का पूजा करते थे, उसकी बात को कि इस आलम ने क्या कह दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम में फेंकने का हुक्म देंगे। इसलिए कि तू तो चाहता था कि लोग तुझे बहुत बड़ा आलम कहें, लोग तेरी एक एक अदा के ऊपर मर मिटें, तो वो हो गया, दुनिया में शोहरत मिल गई तुझे, लोग तेरे पीछे चलने में, तुझसे हाथ मिलाने में फख्र महसूस करते थे, तूने मेरी रजा के लिए नहीं किया था। इसी तरह सखी का किस्सा जो है वो बयान किया, तो यहाँ पे भी बता दिया गया है कि जो दुनिया के लिए चाहता है फिर हम उसको उसमें से दे देंगे, लेकिन फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। अब हमारे पास दोनों रास्ते हैं, किस रास्ते पे चलना है, हमने ईमान लाना है या हमने कुफर करना है। कब मोहलत खत्म हो जानी है, मतलब यह है कि हमारे पास सिचुएशन जो है वो नो और नेवर की है, अभी या कभी नहीं। हमें तो नहीं पता अगली घड़ी है कि नहीं है, फैसला अभी करना है, अल्लाह की तरफ पलटना अभी है, हमें माफी अल्लाह से अभी हमें मांगनी है, क्योंकि अगली घड़ी की कोई गारंटी नहीं है। मांग लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना रहम जो है वो हमारे ऊपर फरमा देंगे, नहीं मांगेंगे चलते रहेंगे तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह की मिलक में कोई कमी नहीं कर सकेंगे। समझिए कुरान को, इसी को पढ़िए, इसके लो लगा लीजिए, इसको साथी बना लीजिए, इसी राह पे चल पड़िए। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर उसके लिए आग का अजाब जो है वो तैयार बैठा हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल से ईद की छुट्टियां होंगी जी, इंशाअल्लाह हम मंडे से दोबारा जो है वो क्लास शुरू करेंगे। कल के बाद संडे तक छुट्टियां होंगी, मंडे से इंशाअल्लाह दोबारा क्लास शुरू होगी। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ कीजिए बीमारों के लिए। हमारे कुछ दोस्त, हमारे कोई कोलीग, हमारे साथी बीमार हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको सेहत कामिला नसीब फरमाए।
صحت والی ایمان والی زندگی ان کو نصیب فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی اللہ سے ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے۔ ہمارے کچھ دوست حج پہ، ہمارے ساتھی حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کو قبول فرمائے، ان کا پورا اجر عطا فرمائے، ان کا حج جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔